أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا وحبيبنا وطبيبنا وكريمنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حاضرین، خانقاہ عالیہ خدا نمایاں چشتی چمن سرور مہاراشٹرا، اس کے اندر وہ حروف جو بغیر نقطے کے ہیں اور جن کا تعلق عرش الہی سے ہے اور حاملان عرش ہے، اس پر بیان اور گفتگو جاری ہے۔ عزیز اور دوستو، جہاں پر یہ حروف حاملان عرش ہیں، وہاں پر وہ کلید خلق بھی ہیں، یعنی ہر کائنات یہ چابی بھی ہیں، ہر کائنات کی کنجی ہیں۔ یہ ہر کائنات کا تالا جو ہے انہی حروف سے کھلتا ہے، جیسا کہ ہم اگلی گفتگو میں بتائیں گے۔ ہماری گفتگو چل رہی ہے حرف عین پر، اور حرف عین اس کا تعلق جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان صفاتی ناموں کے ساتھ ہے جن میں سے ایک نام عزیز ہے، اور عدل بھی ہے، اور عظیم بھی ہے، اور علی بھی ہے، اور عفو بھی ہے، اور علیم بھی ہے۔ تو اس حرف عین پر ان تمام اسماء الہی کا فیضان ہوتا ہے۔ عرش سے ان اسماء کا فیضان حرف عین پر ہو رہا ہے جو حامل عرش ہے، اور پھر اس حرف کے ذریعے جو ہے ساری کائنات پر جو ہے وہ فیضان، وہ برکات اور وہ فیوز کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ عزیزن کے معنی آتے ہیں غالب آنے کے۔ الا ان حزب اللہ هم الغالبون، قرآن نے کلیئر کر دیا کہ جو حزب اللہ ہے، یعنی جو اللہ کی جماعت ہے، وہ کائنات کے ہر حصے پر غالب ہے۔ کائنات عالم میں جو اللہ کی جماعت ہے وہی غالب ہونے والی ہے، اس کا ذکر جو ہے قرآن نے کلیئر کر دیا۔ جیسا کہ ہم کو مشاہدے میں یعنی دیکھنے میں ملتا ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب مکے سے مدینے کو ہجرت کیا، اور کفار مکہ جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کے اندر پاگل ہو گئے، اور انہوں نے جو ہے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بدلہ لینے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کی سازشیں تیار کی، اور ندوۃ العرب میں بیٹھ کر تمام سرداران مکہ نے یہ طے کر لیا کہ ہماری تجارت کا جو حصہ ہوگا اس میں سے جو ہے نفع کا عشر جو ہے، یعنی نفع کا 10واں حصہ، 100 روپے میں سے 10 روپے جو ہے یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ لڑنے میں اور انتقام لینے میں صرف کیا جائے گا۔ کسی نے کہا کہ ہمارے تجارت کا آدھا مال ہم اپنے پر خرچ کریں گے، اور آدھا مال جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے ساتھ لڑنے پر اور ان سے بدلہ لینے پر، جنہوں نے ہمارے معبودان باطل کی توہین کی اور ہمارے آباء و اجداد کے دین کی توہین کر کے یہاں سے جو ہے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، ہم وہاں جا کر ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ اس ارادے کے ساتھ انہوں نے اپنے تجارت کا آدھا حصہ جو ہے متعین کر دیا۔ الغرض یہ مشورے کے بعد
پھر ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ابی بن خلف اور دیگر سرداران مکہ، انہوں نے جو ہے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے انتقام لینے کے لیے مدینے پر جو ہے چڑھائی کرنے کے ارادے سے روانہ ہوئے۔ جب مقام بدر میں پہنچے تو مقام بدر میں پہنچنے کے بعد ایک طرف جو ہے لشکر اسلام ہے تو دوسری طرف لشکر کفر و شرک ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے اس اسلام کو اور اسلام کے ماننے والوں کو دنیا سے مٹا دیں۔ اس کو بڑے اچھے انداز میں کسی شاعر نے کہا، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اس طرف ابو جہل اپنی سفارئی کر رہا ہے اور دوسری طرف جو ہے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسلمانوں کی سفارئی کر رہے ہیں۔ سفارئی ہونے کے بعد رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے اس جنگ کے میدان میں دائرے کھینچتے جا رہے ہیں، دائرے کھینچتے جا رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دائرے کیسے ہیں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دائرے ان مشرکین مکہ کے لیے کھینچے جا رہے ہیں کہ اس دائرے میں آ کر کے یہ لوگ مرنے والے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے دائرے کو متعین کیا۔ اس دائرے میں ابو جہل مرے گا، اس دائرے میں آ کے عتبہ مرے گا، اس دائرے میں آ کے ابی بن خلف مرے گا، اس دائرے میں شیبہ مرے گا، یعنی ہر ایک کے لیے ایک دائرہ۔ اس طرح سے جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں کھینچ دیا۔ تو عزیز اور دوستو، اس وقت میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو ہے عزیزن جو اللہ کا اسم ہے اس کا فیضان ہو رہا تھا، اور عزیزن کے معنی آتے ہیں غالب آنے کے، تو اس میں عزیز کا فیضان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو رہا تھا کہ اے محمد رسول اللہ، تم جو ہے ان پر غالب آنے والے ہو، اور اس کا فیضان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ ہو رہا تھا۔ دوسرا جو ہے اس وقت میں جو ہے علی جن کا فیضان ہو رہا تھا کہ اس وقت میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اسلام کو اعلیٰ مرتبہ عطا کرنے والا ہے اور بلند مرتبہ دینے والا ہے، اور آپ کو دنیا میں بڑی عزت ہونے والی ہے۔ اس کا جو ہے فیضان اس میں علی جن کا، اور اسی طرح سے اس میں عزیز کا فیضان اس وقت پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو رہا تھا، اور دنیا والوں نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گرے ہوئے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا الہ العالمین، یہ 313 ہیں جو تیرے ہیں، اور کفار مکہ کا ایک عظیم لشکر تیرے سامنے ہے۔ اگر آج تو نے جو ہے ان 313 جو تیرے ہیں ان کو غلبہ نہ دیا تو کل تیرا دنیا میں نام لینے والے نہیں رہیں گے۔ عزیز اور دوستو، اس پر رحمت باری جوش میں آئی اور اس میں عزیز کا وہ فیضان ہوا کہ دنیا والوں نے دیکھا کہ 313 نے جو ہے دنیا کے پورے نقشے کو بدل کے رکھ دیا، اس جنگ کا نقشہ پورا بدل گیا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کی پیشین گوئی فرمائی تھی کہ اس دائرے میں آ کے یہ مرے گا، اس دائرے میں آ کے یہ مرے گا، بالکل ایسی ہوتا رہا۔ جو ابو جہل کا دائرہ تھا اس میں ابو جہل مرا، جس میں عتبہ کا دائرہ تھا اس میں آ کے وہ مرا، جس میں شیبہ کا دائرہ تھا اس میں وہی مرا، ابی بن خلف آ کر اسی دائرے میں مرا۔ ساری دنیا نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جو حزب اللہ ہے یعنی جو اللہ کی جماعت ہے، اس کو کس طرح سے جو ہے پوری جو ہے دنیا پر غالب کیا، اور ان 313 کے بدلے میں جو ہے پوری دنیا کا نقشہ بدل گیا، اور پورے دنیا کے اندر جو ہے اس کے بعد اسلام کی آواز اور اسلام کا
کا نور اور اسلام کی تحریک اور اسلام کا پیغام پوری دنیا تک پہنچ گیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے جبریل کے ذریعے سے فرشتوں کو نازل فرمایا اور مدد فرمائی صحابہ کرام کی اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ جیسا کہ دنیا نے دیکھا کہ یہ 313 جو ہے کامیاب ہوئے، اس میں جو ہے یعنی صرف 10 یا 11 صحابہ شہادت پائے، اور کفار مکہ کے جو ہے اس میں 24 سردار مارے گئے، چن چن کر کے سارے سردار مار دیے گئے۔ اور پھر اس کے بعد مکہ والوں کی وہ ہمت اور قوت نہیں بن سکی کہ وہ جو ہے یعنی محمد الرسول اللہ اور اسلام کے ماننے والوں کو دنیا سے مٹا سکے۔ یہ اور بات ہے کہ انہوں نے کئی بار کوششیں کی، کئی بار مدینے پر حملہ کیے، یعنی جنگ احد بھی ہوئی، غزوہ حنین بھی ہوئی، اسی طرح سے اور بہت ساری جنگیں ہوئی ہے، لیکن کامیابی مکے والوں کو اس میں حاصل نہیں ہوئی۔ جب یہ سارے سردار مارے گئے اور سارا مال و متاع جو ہے مسلمانوں کے حوالے ہوا، مال غنیمت بن کر کے جب آیا، اور پھر یہاں سے جو ہے مکے والوں کو جو ہے اپنی جان بچا کر کے بھاگنی پڑی، تو پھر کیا دیکھتے ہیں مکہ کا عجیب منظر تھا۔ ابو سفیان پاگل ہو گیا تھا انتقام لینے کے لیے کہ کیا ہو گیا ہے، آج ہمارے پورے بڑے بڑے سردار مار دیے گئے ہیں، ایک مٹھی بھر سے مسلمان ہیں اور انہوں نے پورے ہمارے لشکر کو نیست نابود کر دیا۔ تو عزیز اور دوستو، یہ جتنا فیضان تھا، یہ جو ہو رہا تھا، یہ اس میں عزیزن کا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اپنے حزب کو یعنی اپنی جماعت کو غالب کر دیا۔ الا ان حزب اللہ هم الغالبون، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے غالب فرماتا ہے۔ کس کو غالب فرما رہا ہے؟ اس کی جماعت کو جو اللہ پاک کی جماعت ہے۔ عزیز اور دوستو، انشاءاللہ ہم کل جو ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو اسم عفون ہے اور علیم ہے، اس پر ہم کل گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔